بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از پروفیسر راشد قریشی فرام پنجاب گروپ آف کالجز. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس لیکچر میں ہم لیسن نمبر 14 جس کا نام ہے الانگ واک ہوم کے کویشچن آنسرز اور ایکسرسائز کے کویشچنز دیکھیں گے. سو لیٹ اسٹارٹ. پہلا کویشچن ہے رائٹ دا سینٹرل آئیڈیا آف الانگ واک ہوم. ہم نے اس جو لیسن ہے اس کا سینٹرل آئیڈیا, مرکزی خیال, تھیم بتانا ہے. Never tell a lie in front of your most beloved and sincere relation like parents is the central idea of this lesson, a long walk home. تو اس لیسن کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی بچوں کو اپنے سنسیئر ریلیشن شپس کے سامنے کسی کو بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی جھوٹ مت بولیں, خاص طور پر اپنے پیرنٹس کے سامنے. A long walk home, sense of responsibility, obedience and loyalty should be the prime objective of the offering. تو ذمہ داری کا احساس کرنا اور فرما برداری کرنا, لائلٹی یعنی وفاداری جو ہے وہ اس کے مین تھیمز ہیں. If children betray their parents, اگر بچے اپنے والدین کو دھوکہ دیں گے, by their deeds, اپنی حرکتوں سے, اپنے کام سے, اپنے اعمال سے, their hearts break, تو یقینی طور پہ پیرنٹس پریشان ہوں گے, ان کے دل ٹوٹ جائیں گے. So the children must show their love, honesty and sincerity to them. تو بچوں کو کیا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کا سلوک کریں اور ان سے اخلاص کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ سچ بولیں. کویشچن نمبر 2 ہے انالائز دا پیٹرن آف آرگنائزنگ پیراگرافس ان دا ٹیکسٹ اینڈ ٹیل وٹ پیٹرن ہیز بین یوزڈ. ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس لیسن کے جو پیراگراف ہیں اس کی آرگنائزیشن کیسی ہوئی ہے اور کس پیٹرن کے حساب سے اس کو آرگنائز کیا گیا. آل دا پیراگرافس ان دا اسٹوری آر ویل آرگنائز اینڈ پریزنٹڈ. اس لیسن کے تمام پیراگرافس کو بڑے اچھی طریقے سے آرگنائز کیا گیا. The writer very well observes time and order, chronological order and time sequence. The story starts in an interesting way. The interest and suspense is maintained throughout the story. کہانی کا آغاز, کہانی کا جو کلائمیکس ہے, رائزنگ ایکشن ہے, پھر اس کے بعد فالنگ ایکشن, ریزولوشن, یہ تمام چیزیں بڑی اچھی انداز میں ہوئی, پراپر آرڈر کے اندر ہوتی ہیں, سیکوینس کے اندر ہوتی ہیں. پھر ساتھ ساتھ جو ریڈر کا سسپینس ہے وہ بھی مینٹین رہتا ہے اس اسٹوری میں. The interest and suspense is maintained throughout the story. Effect of watching movie, lateness and self-punishment are in a sequence. تو تمام کہانی کے جو ایونٹس ہیں وہ پراپر ویل نیٹڈ نظر آ رہے ہیں, یعنی ایک سیکوینس میں نظر آ رہا ہے, کوئی چیز ڈس آرڈر نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیسن کے تمام پیراگراف جو ہے they are properly organized in an coherent way. Question number 3, what was the most distressing and painful experience for Jason? جیسن کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا تھی, اس کے لیے سب سے زیادہ کربناک لمحہ کون سا تھا؟ Seeing his father in severe mental, physical and emotional agony, Jason got into hot water and it was the most distressing and painful experience for him. جیسن نے جب اپنے والد کے سامنے جھوٹ بولا اور اس کو بعد میں پتہ چل گیا کہ اس کے والد کو تو سب سچ پتہ ہے, تو اس کے والد کا جو ذہنی حالت تھی, جو ایک جذباتی کشمکش تھی, وہ جیسن کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی. Jason's father was contemplating why bringing his son up was faulty and failure. جیسن کا باپ یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا تھا کہ اس کی پرورش میں کمی کہاں رہ گئی جس کی وجہ سے جیسن کو اس کے سامنے جھوٹ بولنا پڑا. جیسن had not expected such a reaction from his father. جیسن اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, اس طرح کا رسپانس اپنے والد سے بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. He had never had such an experience before. اپنے والد کے ساتھ کبھی اس طرح کا ایکسپیرینس بھی اس کا نہیں ہوا تھا. Perhaps Jason did not have knowledge that 3 things can be long hidden: the sun, the moon and the truth. شاید جیسن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سچائی کسی صورت میں بھی چھپ نہیں سکتی. Question number 4, what point of view has been chosen by the writer? Does it suit the writer's purpose? Demonstrated with reference to the text of the lesson. رائٹر کا پرپس کیا تھا, تو کیا جس طریقے سے اس نے کہانی بتائی اس کے پرپس کو سوٹ کرتی ہے؟ The writer has chosen personal point of view. اس نے اپنا جو پرسنل نیریٹو ہے اس کو اپنے ویو پوائنٹ کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. It suits to the writer's purpose. اس وجہ سے اس کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا, اس کہانی کو بیان کرنے کا, وہ بڑے اچھے طریقے سے اس نے بتا دیا. This is not the story of anybody else. This is writer's personal experience. That's why he uses first person pronoun. First person pronoun کے ساتھ اپنی اس زندگی کی کہانی کو بیان کر رہے ہیں. All feelings are experienced by the writer himself. چونکہ ان تمام چیزوں سے جتنی بھی اس کے ایکسپیرینسز تھے اس سے وہ خود گزرا تھا. Thus the story leaves a lasting effect on the minds of the readers. اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریڈرز ہیں ان کے دماغ پر اس سٹوری کا جو اثر ہے وہ دیر تک قائم رہتا ہے. Question number 5, why did Jason's father refuse to sit in car and decide to walk the 18 kilometers? Was his decision justified? جیسن کے والد نے کیوں انکار کیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ گاڑی میں واپس نہ جانے کے لیے, اور دوسرا کیا اس کا یہ جو ڈیسیژن تھا یہ ٹھیک تھا, جسٹیفائڈ ہے؟
Jason's father refused to sit in car and decided to walk the 18 kilometers because he wanted to punish himself for not bringing up his son in a good way. دراصل جیسن کا والد اتنا زیادہ پریشان ہو چکا تھا، اتنا ڈس اپوائنٹ ہو چکا تھا جیسن کی جھوٹ بولنے سے، کہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی پرورش میں کہیں کمی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ غور و فکر میں مبتلا ہو گیا، اور اس غور و فکر کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی صورت میں بھی اپنے بیٹے کی گاڑی میں نہیں بیٹھے گا، بلکہ پورے راستے یہ سوچے گا کہ اس کی پرورش میں کہاں کمی رہ گئی. His decision was justified. اور اس کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. He left a lasting impact on the mind of his son. اس سے اس کے بیٹے کی تربیت بھی اچھی طریقے سے ہوئی، اور اس کے بیٹے نے ایک ایسا سبق سیکھ لیا جو وہ کبھی بھی نہیں بھلا سکے گا. کوشچن نمبر 6 کے لیے ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ بورڈ کی طرف. کوشچن نمبر 6 میں پوچھا گیا why was Jason's father so angry with himself rather than his son. اپنے بیٹے کی بجائے وہ خود سے زیادہ ناراض تھا جیسن کا والد، ایسا کیوں تھا؟ Jason's father said that he was angry with himself, not with Jason because of his complete failure as a father. کیونکہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ ایک ناکام والد سمجھ رہا تھا. He was angry with himself. وہ خود سے ناراض تھا because he could not bring him up as a son who should not tell a lie to his own father. آج اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بیٹے کو اس کے سامنے جھوٹ بولنے کی ضرورت محسوس ہوئی. ایسا کیوں ہوا؟ یہ گویا اس کی ناکامی تھی ایز اے فادر. He was angry with himself because he had confessed his guilt of not giving him good education and training. گویا وہ اپنے آپ کو پنش کر رہا تھا، وہ سیلف پنشمنٹ دے رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہ کی تھی. کوشچن نمبر 7 ہے ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس پرسنل نیریٹو. یہ جو پرسنل نیریٹو ہے جس میں رائٹر نے اپنی زندگی کی ایک کہانی کو بیان کیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا فیلنگز ہے؟ یعنی ریڈر سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی کیا فیلنگز ہے. دا پرسنل نیریٹو از آلویز افیکٹو. جب بھی کوئی رائٹر فرسٹ پرسن پروناؤن کے ساتھ اپنی کسی کہانی کو ریلیٹ کرتا ہے، یہ ریڈرز کے لیے بڑا ایک لاسٹنگ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے، بڑا امیوزنگ سا ایک ایونٹ ہوتا ہے. دس پرسنل نیریٹو آلسو لیوز اے لاسٹنگ امپیکٹ آن دا مائنڈز آف دا ریڈر. تو اس لحاظ سے جو ریڈر ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس کے دماغ میں بڑا اچھا اثر اس کا پڑتا ہے. دا اسٹائل آف دا رائٹر از آرگیومنٹیو اینڈ ایڈوکیٹو. ہمیں رائٹر کی جو کہانی ہے، گویا اس نے ڈائریکٹلی تو کسی چیز کی دلیل نہیں دی، لیکن اس نے ایک مورل بیسڈ سٹوری لکھی ہے جس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ریڈر کے دماغ پہ رہتا ہے. This tells the readers how they should behave with parents. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں پیرنٹس کے سامنے کیسا بہیو کرنا چاہیے. He not only teaches his son a moral lesson but also instills in his mind not to tell a lie in future. نہ صرف یہ کہ وہ اپنے بچے کو یہ سکھا رہا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی جھوٹ نہ بولے، بلکہ اپنے والد کے ساتھ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی سکھا رہا ہے کہ کیسے اس نے ہر حال میں فیوچر میں بھی ایسے کسی مس بیہیویئر سے، مس کنڈکٹ سے دور رہنا ہے. Question number 8. Analyze Jason's relationship with his father. Was Jason a good son? دراصل یہ جیسن کا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کریکٹر اسکیچ بھی ہے. Jason's relationship with his father was good. Jason's father relationship was also good with his son. He gave him his car to drive. Jason was an obedient son. جیسن کا ریلیشن شپ اپنے والد کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، یہاں تک کہ اس کو اپنے بیٹے پر اعتماد بھی تھا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اس کو ایک ریموٹ ولیج لے جائے، اور 18 کلومیٹرز دور ولیج تھا، اور یہ اس پر اعتماد ہی تھا اس کا، کہ جس کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو یہ گاڑی بھی دی، اور اس ایونٹ میں اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ بھی لیا. It was his age blunder and he was not expecting such an aggressive response. جیسن کا دیکھا جائے تو یہ اس کی غلطی تھی اپنی کم عمری کے لحاظ سے، اپنی امیچورٹی کے لحاظ سے، کہ اس نے جھوٹ بولا اپنے والد سے، لیکن وہ اپنے والد سے اس قسم کا جارحانہ جو رسپانس ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. He realized his mistake. اور پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا. He felt sorry. اس نے ریگریٹ فیل کیا، اس کو پچھتاوا ہوا. He made a big mistake of telling a lie. He paid the price through his nose. گویا جو اس نے غلطی کی تھی اس کی قیمت بھی اس کو چکانا پڑی. Question number 9. Evaluate the character and personality of Jason's father. Compare and contrast it with your own dad's personality. Jason's father is a man of principles. He wants his son to make no mistake. He is a strict and stubborn father. ایک مین آف پرنسپلز یعنی باصول شخص ہے، اور وہ بڑی حد تک ایک سخت شخص ہے اور اپنی بات پہ قائم رہنے والا شخص ہے. He doesn't sit in the car. بلکہ ایسا ہے کہ وہ 18 کلومیٹرز پیدل چل کے آ گیا، لیکن وہ جیسن کے ساتھ اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھا. He gives himself trouble in order to teach his son a lesson. دراصل وہ اپنی اس مینٹل ایگنی سے، فزیکل ایگنی سے اپنے بیٹے کو ایور لاسٹنگ ایک لیسن سکھانا چاہتا تھا.
My father is also very strict, serious and stubborn. He doesn't forgive any mistake. However, he handles us psychologically. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس طریقے سے ہم نے اس کے لیسن نمبر 14 along walk home کے کویشچن آنسرس کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا, اس کے تھیم کو اسٹڈی کیا. امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. شکریہ, اللہ حافظ.